اچھا سر، ایک سوال اس طرح ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 42، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے الفاظ جو آئے ہیں وہ نساء العالمین کے الفاظ ہیں. جی جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت 107 میں بھی رحمت للعالمین کے الفاظ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے سورہ فاتحہ میں رب العالمین کہا ہے. کیا ان تینوں جگہ پر عالمین ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ اور اگر ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ ہاں جی دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یعنی تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے، ان میں سے چن لی ہے اس زمانے میں. کیونکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل کو میں نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں، آج تو بنو اسماعیل کو اللہ نے تو تحویل قبلہ بھی کر دیا ہے، وہ سمبل ہے کہ اب بنو اسرائیل معزول، بنو اسماعیل فائز. اس لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خلیفہ صرف قریش میں سے ہوگا، بنو اسماعیل میں سے، کیونکہ اب بنی اسماعیل کو فضیلت ہے جہان والوں پر، وہ اس زمانے کے لیے فضیلت تھی. تو سیدہ مریم کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پہ فضیلت تھی. کلی فضیلت جس عورت کی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار وہ ہے، باقی سب کی فضیلتیں بعد میں. تو نساء العالمین اپنے زمانے میں، ورنہ انی فضلتکم علی العالمین کے تحت تو پھر ابو بکر عمر سے بھی افضل ہو گئے بنی اسرائیل. نہیں، اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ افضل تھے. اور یہ عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی ہے تمام جہانوں کے لیے، اور ایک ہے جہان والوں کے لیے. یہ ترجمہ ہے جہان والوں کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا. تمام جہانوں کا بھی کہہ لے تو تب بھی ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہوگا کہ حشرات الارض کا ایک جہان ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، انسانوں کا ایک جہان ہے، جنات کا ایک جہان ہے. جہان سے مراد سپیشیز، وہ 20 لاکھ سپیشیز تو فیس آف ارتھ پہ دریافت ہو چکی ہوئی ہیں ابھی تک، نباتات اور حیوانات کی. تو اس لیے ترجمہ جہان والوں کے لیے، آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تمام جہانوں کے لیے بھی ٹھیک ہے اور جہان والوں کے لیے بھی. جہانوں ہوگا تو جہان تو دو ہی ہے نا، دنیا اور آخرت. تو پھر عالمین تو نہ ہوتا لفظ. اس سے مراد پھر یہ وہ سپیشیز کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، حشرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے آپ کی حدیث موجود ہے، صرف انسانوں کے بارے میں تو نہیں ہے. تو یہ دونوں ترجمے درست ہیں. تو اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت تھی. اور جو آپ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہا ہے نا، تو اس سے یہ انی فضلتکم علی العالمین، دو دفعہ یہ آیت آئی. جی جی